السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 11 جون 1955 کو دوپہر کے 4 بجے لیمان ریس شروع ہوتی ہے جو اگلے 24 گھنٹے تک چلنے والی ہوتی ہے۔ لیکن اس ریس کے شروع ہونے کے کچھ دیر بعد یعنی شام 6:26 کے قریب ایک ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے جو موٹر سپورٹ کی ہسٹری بدل کے رکھ دیتا ہے، جس میں 84 لوگوں کی موت ہوتی ہے اور 180 سے بھی زیادہ لوگ زخمی ہو جاتے ہیں، جو موٹر سپورٹ کی ہسٹری میں اب تک کا سب سے خوفناک انسیڈنٹ مانا جاتا ہے۔ اس انسیڈنٹ کے بعد کئی یورپین ملکوں میں موٹر سپورٹ پر نیشن وائڈ بین لگایا جاتا ہے اور کئی ڈرائیورز اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتے ہیں۔ The 24 Hours of Le Mans, the greatest racing challenge in the world. Race drivers don't really care how fast they're going. And in 1955, it became the most catastrophic event in racing history when 83 fans were killed. You made a miscalculation. I remember the car, high in the air. Did racers gamble on untested technology? Bloody hell, he said, this is suicide. I'm not going to drive. Pushing the edge between life and death. جیسے ہم نے بات کی کہ یہ انسیڈنٹ 1955 کو ہوا تھا، یعنی اس سے کچھ سال پہلے 1945 کو سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوا تھا، جس کی وجہ سے یوروپ میں بہت تباہی مچی تھی۔ لوگ اس ریس کے لیے بہت انٹسپیکٹڈ تھے۔ کئی فرینچ نیوز پیپر میں اسے سیکنڈ ورلڈ وار آن دا ٹریک بھی بلایا گیا کیونکہ اس میں سارے وہ کنٹریز کمپیٹ کر رہے تھے جو سیکنڈ ورلڈ وار میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑے تھے۔ اب یہاں پر جب میں ریس لفظ کا استعمال کرنے لگ رہا ہوں تو اس سے مراد فارمولا 1 ریسنگ نہیں ہے بلکہ لیمار 24 ہاورز ہے۔ یہ دونوں ویسے تو کافی سملر موٹر سپورٹس ہیں لیکن ان میں ایک ڈفرنس ہے۔ فارمولا 1 2 گھنٹوں کی ریس ہوتی ہے جس میں کمپیوٹر کو ورلڈ فاسٹسٹ گاڑیوں کے ساتھ ریس کرنا ہوتا ہے، جبکہ لیمان 24 گھنٹوں کی ریس ہوتی ہے جس میں کمپیوٹر کو سب سے زیادہ ایریا کور کرنا ہوتا ہے۔ لیکن دونوں میں ایک چیز سملر ہے، وہ یہ کہ یہاں پر صرف ڈرائیورز کمپٹیشن نہیں کر رہے ہوتے بلکہ کار مینوفیکچرنگ کمپنیز کے درمیان بھی کمپٹیشن ہوتا ہے کہ کون سب سے زیادہ اچھی اور ایڈوانس گاڑی بناتا ہے۔ ڈرائیور بھلے ہی کتنا اچھا کیوں نہ ہو لیکن اگر گاڑی اچھی نہیں ہوگی تو وہ کبھی ریس نہیں جیت پائے گا۔ اس لیے ریس جیتنے پر ڈرائیور کے ساتھ ساتھ کنسٹرکٹر کو بھی انعام دیا جاتا ہے۔ لیمان کی اگر ہم بات کریں تو اس اسپورٹ کا آغاز 1923 کو کیا گیا اور 1955 کو اس کا 23rd ایڈیشن کھیلا جا رہا تھا۔ اس ایڈیشن میں فیورٹس مرسیڈیز، جیگوار اور فیراری تھے کیونکہ یہ تینوں اس سے پہلے اس ریس کو جیت چکے تھے اور اس بار بھی زیادہ چانسز یہی تھے کہ ان میں سے کوئی جیتتا۔ ہمارے آج کے کہانی کے مین کریکٹر ہیں مائک ہاتھون جیگوار ڈرائیور، لانس میکلن ہوسٹن ہیلے ڈرائیور، جوان مینوئل فینجیو مرسیڈیز ڈرائیور اور پیرے لیوے مرسیڈیز ڈرائیور۔ 11 جون 1955 کو ہفتے کے دن دوپہر کے 4 بجے سرکت لا ساختے فرانس میں ریس شروع ہوتی ہے جو اگلے 24 گھنٹے تک چلنے والی ہوتی ہے۔ ریس شروع ہونے کے کچھ دیر بعد یعنی شام کے 6:26 کے قریب جب مائک ہاتھون اپنے گاڑی کو ٹریک کے دائیں طرف لیتا ہے اور پٹ سٹاپ کے لیے بریک لگاتا ہے تو پیچھے آنے والی آسٹن ہیلے میں بیٹھا لانس میکلن کنفیوز ہو جاتا ہے اور اس کی گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے۔ کنفیوژن کی وجہ تھی مائک ہاتھون کی جیگوار میں کی گئی نئی ٹیکنالوجی۔ اب جیسے ہم نے بات کی کہ اس ریس میں نہ صرف ڈرائیورز کمپیٹ کرتے ہیں بلکہ کار مینوفیکچرنگ کمپنیز بھی کمپیٹ کرتے ہیں کہ کون زیادہ اچھی اور ایڈوانس گاڑی بناتا ہے۔ اس وقت جیگوار میں ڈسک بریکس انٹروڈیوس کرائے گئے تھے جو اب تو ایک عام چیز ہے لیکن اس وقت یہ ایک نئی ٹیکنالوجی تھی۔ اس سے پہلے گاڑیوں میں ڈرم بریکس لگائے جاتے تھے جن کی بریکنگ پاور اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی جتنی ڈسک بریکس کی تھی۔ اس لیے لانس میکلن جو اس نئے ٹیکنالوجی کے ساتھ انفیملیئر تھا ایک دم اپنے گاڑی کو بائیں طرف لیتا ہے اور پیچھے آنے والے مرسیڈیز جس میں پیرے لیوے بیٹھا تھا اس کے آگے ڈال دیتا ہے جس سے تھوڑا ڈسٹ اڑتا ہے اور دونوں کی گاڑیاں کچھ یوں کریش کرتی ہے۔ زیادہ سپیڈ کی وجہ سے لیوے کی مرسیڈیز ہوا میں اڑتی ہے اور 200 میٹر دور جا کر ٹریک کے باؤنڈری پر گرتی ہے جس سے پیرے لیوے کا اسی وقت موت ہو جاتا ہے۔ گاڑی کے بڑے پیسز انکلوڈنگ انجن بلاک، ریڈیٹر، فرنٹ سسپینشن اور بونٹ جا کر اسپیکٹیٹر کے ایک مجموعے پر گرتی ہے جو اس ریس کو دیکھنے آئے تھے، جس سے 83 لوگوں کی موت ہوتی ہے اور 180 سے بھی زیادہ لوگ زخمی ہو جاتے ہیں۔ گاڑی کا پچھلا حصہ ٹریک کے باؤنڈری پر گرتا ہے اور آگ پکڑتا ہے۔ اب بات کچھ یہ ہے کہ اس مرسیڈیز 300 SLR کی باڈی میگنیشیم ایلوائے سے بنائی گئی تھی جس پر آگ کے دوران پانی پھینکنا پیٹرول پھینکنے کے برابر ہوتا ہے اور ریسکیو ورکرز مسلسل اس پر پانی پھینک رہے تھے جس سے وہ شعلے پھینک رہی تھی اور اس نتیجے میں وہ کئی گھنٹوں تک جلتی رہی۔
لانس میکلن کی ہوسٹن ہیلے پہلے ٹریک کے دائیں طرف جا کر ایک پولیس والا، ایک فوٹوگرافر اور 2 آفیشیلز کے اوپر گرتی ہے، جس سے وہ لوگ کافی زخمی ہو جاتے ہیں، اور پھر ٹریک کے بائیں طرف جا کر لگتی ہے، جس سے گاڑی کافی تباہ ہوتی ہے اور لانس میکلن بنا کسی سیریس انجری کے بچ جاتا ہے۔ اور ان سب کے پیچھے جون مینوئل پینجو جو اپنے مرسیڈیز میں آ رہا تھا اور پیشنٹلی ان سب سے آگے جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ کریش سے پہلے لیوے کا پوسیبل لاسٹ ایکشن پینجو کو وارننگ دینا ہوگا، جس سے پینجو اس کریش کا حصہ نہیں بنا اور سکسیسفلی سب سے آگے جانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ کریش اتنا خوفناک تھا کہ اس کے بعد کئی ڈرائیورز نے اسپورٹ سے ریٹائرمنٹ لی۔ کئی یورپین ملکوں میں اس پر نیشن وائڈ بین لگایا گیا۔ جگوار کا دوسرا ڈرائیور ڈنکن ہیملٹن جو اپنے پٹ سے اس انسیڈنٹ کو ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اس نے کہا تھا کہ یہ کریش انڈسکرائبل ہے، اتنا خوفناک جتنا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہر طرف لاشیں اور مرنے والے، درد اور مایوسی کی چیخیں، ہر طرف تباہی مچی تھی۔ مجھے ایسے لگا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ اتنا خوفناک کریش کے بعد توقعات تو یہی تھے کہ ریس کو ریڈ پلے کیا روکا جاتا، لیکن ایسے نہیں ہوتا ہے اور ریس جاری رہتی ہے۔ ریس آفیشیلز کے ڈائریکٹر چارلس پاروکس اس کے بعد کئی ایکسپلینیشنز دیتا ہے ریس کو نہ روکنے کی۔ پہلا تو یہ، اگر ریس کو روکا جاتا تو اتنی زیادہ تعداد میں جو اسپیکٹیٹرز ریس کو دیکھنے آئے تھے غصے کے حالت میں راستے بلاک کرتے، جس سے انجر لوگوں کا میڈیکل سٹاف اور ایمرجنسی تک ایکسس مشکل ہو جاتا۔ دوسرا، جن لوگوں نے اس ریس میں انویسٹ کیا تھا اور جو پارٹیسپینٹ تھے، ریس روکنے پر مالی نقصان ہونے کے باوجود یہ لوگ ریس آرگنائزر سے منافع کی ڈیمانڈ کرتے اور زیادہ پیسے مانگتے۔ تیسرا کہ اس اسپورٹ کا سخت قانون یہ حکم دیتا ہے کہ ریس جاری رہنی چاہیے۔ پاروکس خاص طور پر 1952 کی ایئر شو کریش کا مثال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہاں پر بھی ایسا ہوا تھا۔ چوتھا کہ دراصل میں اس کے پاس ریس کو روکنے کی اتھارٹی نہیں تھی۔ پرفیکٹ پیریڈ ٹال جو فرانس کے منسٹری آف انٹیریئر کے نمائندہ ہے، ہی صرف وہ انسان تھا جو یہ کر سکتا تھا۔ کریش کے بعد پیرے لیوے کا کو ڈرائیور جان فچ جب یہ سنتا ہے کہ اتنے زیادہ لوگ کریش میں مارے گئے اور زخمی ہوئے ہیں، تو وہ مرسیڈیز ٹیم کے مینیجر الفریڈ نیوبار سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ اب ہمیں ریس سے وڈرا کرنا چاہیے۔ الفریڈ نیوبار جو خود بھی یہی کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے پاس اتنی اتھارٹی نہیں تھی، اسٹٹگرٹ ویسٹ جرمنی میں بیٹھے مرسیڈیز بینز کمپنی کے ڈائریکٹر کے ساتھ فون پر ایک ایمرجنسی میٹنگ کرنے کے بعد فائنلی انہیں ریس سے وڈرا کرنے کی اجازت مل جاتی ہے۔ اور رات 1:45 پر جب مرسیڈیز ٹیم کی گاڑیاں سب سے آگے پہلے اور تیسرے نمبر پر جا رہی تھی، تو الفریڈ نیوبر ان کو رو کر یہ کہہ کر ریس سے وڈرا کرتا ہے کہ ہم سب سے آگے تو ہے لیکن ہم ریس نہیں جیتیں گے، کیونکہ اب یہ لوگوں کی زندگیوں کا سوال ہے۔ اور ایک جملہ کہتا ہے کہ وی آر ڈرائیورز، وی آر ناٹ مانسٹرز۔ We're leading, but we must not win. For Pierre, for all those innocent people, we must withdraw from the race. We are racing drivers. We're not monsters. اس کے بعد مرسیڈیز کی ٹیم 1989 تک کسی بھی موٹر سپورٹ میں حصہ نہیں لیتی۔ مائک ہاتون کی جیگوار ٹیم ریس جاری رکھتی ہے اور بہت بڑے مارجن سے ریس کو جیت جاتے ہیں، کیونکہ ان کے مین کمپیٹیٹرز ریس سے وڈرا کر چکے تھے۔ کریش کے بعد کئی چیزوں کو کریش کی وجہ بتایا گیا، کئی ڈرائیورز پر انگلیاں اٹھی، بلکہ مائک ہاتون خود یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہاتون کے مطابق جس چیز نے لانس میکلن کو آؤٹ آف کنٹرول کیا وہ اس کی گاڑی میں کی گئی نئی ڈسک بریکس کی ٹیکنالوجی تھی، جس کی بریکنگ پاور اتنی زیادہ تھی کہ وہ کنفیوز ہوا۔ لیکن آفیشیل انکوائری میں کسی بھی ڈرائیور کو اسپیسیفکلی ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا، بلکہ 30 سال پرانے ٹریک کے لے آؤٹ کو کرٹیسائز کیا گیا جو اس جیسے تیز گاڑیوں کے لیے ڈیزائن ہی نہیں کیا گیا تھا۔ یہ ٹریک 1923 میں ریس کے آغاز کے وقت بنائی گئی تھی، جس وقت ٹاپ گاڑیوں کی سپیڈ 100 کلومیٹر پر ہاور ہوا کرتی تھی، لیکن اس ریس میں موجود ٹاپ گاڑیوں کی سپیڈ 270 کلومیٹر پر ہاور تھی۔ گاڑیوں میں اتنی زیادہ ایڈوانسمنٹ کی گئی تھی، لیکن ٹریک اسی طرح پرانا تھا۔ صرف سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اسے ری سرفیس اور چوڑا کیا گیا، پٹس اور گرانڈ سٹینڈز دوبارہ تعمیر کیے گئے، پٹ لین اور ریسنگ لین میں کوئی بیریئر نہیں تھا، اسپیکٹیٹرز اور ٹریک کے درمیان صرف 4 فٹ کا فاصلہ تھا۔ گاڑیوں میں
में सीट बेल्ट नहीं होते थे क्योंकि ड्राइवर्स क्रैश के वक्त जलती हुई गाड़ी में फंसने और जलने से बाहर जाकर मरना और जख्मी होना प्रेफर करते थे। कई लोग माइक हाथों को जिम्मेदार इसलिए ठहराते हैं क्योंकि वो रेस जीतने के बाद शैंपेन का बोतल हाथ में लिए हुए हंस रहा होता है और उसके चेहरे पर कोई उदासी नजर नहीं आ रही होती। माइक हाथों जो अपने बायोग्राफी में कहता है कि उस वक्त मैं मर्सिडीज के सुपीरियरिटी से वाकिफ था और फिर मैंने कहा कि डैम इट, क्या अब एक जर्मन कार ब्रिटिश कार से रेस जीतेगी। ओवरऑल बात की जाए तो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इतने हाई नहीं थे। क्रैश के बाद जब कई जगहों पर मोटर स्पोर्ट पर बैन लगाया गया तो बैन हटने के बाद सबसे पहला शर्त सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का था, यानी सेफ्टी का सबसे ज्यादा ख्याल रखना है। लेकिन स्विट्जरलैंड में उसके बाद अब तक मोटर स्पोर्ट पर बैन लगा है। मोटर स्पोर्ट खुद में एक खतरनाक स्पोर्ट है। रेस के दौरान गाड़ियों की टेम्परेचर इतनी हाई होती है कि एक ड्राइवर रेस के दौरान 7 से 8 किलो वजन कम करता है। And also during the wait, I lose up to 4 kilos in the race in an hour and 45 minutes. Yeah, but this is because it gets so hot, isn't it? So if you're in something like इतना ज्यादा खतरनाक होने की वजह से कई लोग इसे एक स्पोर्ट कंसिडर नहीं करना चाहते। F1 की हिस्ट्री में अब तक 52 ड्राइवर्स मर चुके हैं और लेमान की हिस्ट्री में 22, जिसमें से एक पीरे लेवे भी था। मोटर स्पोर्ट की हिस्ट्री में हम जाए तो अब तक कई छोटे बड़े क्रैशेस हुए हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा खतरनाक था क्योंकि इतने ज्यादा लोग ना किसी क्रैश में मरे और ना जख्मी हुए हैं। अब तो खैर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इतने हाई हैं जिससे क्रैश में जानी नुकसान के बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन पहले ऐसे नहीं था। आपको क्या लगता है इस क्रैश के बारे में कि गलती किसकी थी और किसकी वजह से ये इवेंट एक कैटास्ट्रोफिक इवेंट में तब्दील हो गया? वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।